اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم وصلو علیہ۔ تمام دیکھنے والوں کو اور سننے والوں کو جہاں جہاں تک فیس بک اور یوٹیوب پر براہ راست جنت ٹی وی کی خصوصی نشریات رمضان کا سما دیکھی جا رہی ہے، ان سب کو آپ کے میزبان حافظ محمد احسن خان کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، ایک بار پھر سے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور الحمدللہ ایک بار پھر سے خوبصورت نشریات 7ویں رمضان المبارک، آج الحمدللہ پورا ایک ہفتہ ہو چکا ہے اور 7ویں روزے کی طرف رواں دواں ہیں۔ جیسا کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے رمضان شریف ایک ایسے موقع پر دیا ہے جس وقت ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت بالکل توجہ کے ساتھ کر سکتے ہیں، مگر یاد رکھیں مساجد میں جو پابندیاں ہیں اور باہر جو پابندیاں ہیں وہ تو اپنی جگہ ہیں، مگر یاد رکھیں آپ اپنے تحت بھی خود بھی عبادت کر سکتے ہیں اپنے گھروں پر، اور یہ وقت وہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے بس گڑ گڑا کر مانگیں اور وہ رب آپ کی دعا ضرور سنے گا، کیونکہ وہ بڑا غفور الرحیم ہے، وہ پروردگار ہے۔ بے شک ہم تو گناہ گار ہیں، ہم سیاہ کار بھی ہیں، ہم بدکار بھی ہیں، مگر وہ رب کریم پروردگار ہے۔ اور بس اسی کو مد نظر دیکھتے ہوئے ہم انشاءاللہ اس نشریات کا آغاز، ہمارا جو پہلا سیگمنٹ ہے وہ ہے قرآن کا سما۔ رمضان کا سما کی خصوصی نشریات کا جو خصوصی سیگمنٹ ہے جو سب سے پہلے پیش کیا جاتا ہے وہ ہے قرآن کا سما، اور قرآن کا سما میں ہمارے ساتھ ہمارے بہت محترم بھائی، دوست، بہت اچھے ساتھی حافظ عبداللہ ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں، اور ہر روز کی طرح آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ خوش آمدید کہتا ہوں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مزاج اکرام، جمعہ مبارک ہو آپ کو، خیر مبارک، آپ سب کو بھی جمعہ مبارک ہو۔ اور اس نشریات کا آغاز قرآن مجید و فرقان حمید سے کرتے ہیں، بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسیق الذین اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا۔ سبحان اللہ۔ وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سبحان اللہ۔ وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم اللہ۔ سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين۔ سبحان اللہ۔ وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة وقالوا الحمد لله
صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم سبحان اللہ يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين سبحان اللہ صدق اللہ العظیم. اللہ کے نام سے شروع جو بہت بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے. وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. اور جنہوں نے اپنے پروردگار سے تقوی کا معاملہ رکھا تھا انہیں جنت کی طرف گردوں کی شکل میں لے جایا جائے گا، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس پہنچیں گے جبکہ اس کے دروازے ان کے لیے پہلے سے کھولے جا چکے ہوں گے تو وہ عجیب عالم ہوگا. اس کے محافظ ان سے کہیں گے کہ سلام ہو آپ پر، خوب رہیں آپ لوگ، آپ اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے لیے آ جائیں. ناظرین محترم، جیسا کہ سورۃ الزمر کی 73 آیت مبارکہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہے. سورۃ الزمر کا یہ آخری 3 آیتیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں تقوی کے حوالے سے ذکر کیا ہے. دیکھیں، جب آپ اللہ تعالیٰ پر پورا بھروسہ رکھیں، کیونکہ اسی کی ذات ہے جو آپ کی مشکلات کو حل کر دے گی، آپ کی پریشانیوں کو دور کر دے گی، آپ کے برے وقت میں ساتھ دے گی، آپ کی دعاؤں کو قبول کرے گی. یاد رکھیں اللہ تعالی غفور الرحیم ہے، اس کے ہاں نہ ہی دیر ہے نہ اندھیر ہے. لوگ کہتے ہیں دیر ہے اندھیر نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ اس رب کے ہاں کیا دیر ہو سکتی ہے؟ دیر اس رب کے ہاں نہیں ہے، ہمارے خطائیں ہیں جو ہم اس رب سے ایٹ اے ٹائم نہیں مانگتے، پہلے نہیں مانگتے. ہم دیر سے مانگیں گے تو دیر سے دے گا. وہ تو بس کہتا ہے کہ تم مانگ کر دیکھو، میں تمہیں عطا کر کے دکھاؤں گا، میں عطا کروں گا.
تم مانگ کر دیکھو. ہم مانگتے نہیں ہیں اور پھر ہم کہتے ہیں دیر ہے اندھیر نہیں ہے. تو یہ چیز یہ بالکل غلط ہے. اس رب کیا نہ ہی دیر ہے اور نہ اندھیر ہے. ساری وجہ یہ ہے آپ نہیں مانگتے. آپ مانگنا سیکھیں گے تو دیر کس بات کی ہوگی, اسی وقت ملے گا آپ کو. جیسے مثال کے طور پہ ہم نے کوئی چیز مانگی, اگر ایسا ہوتا کہ دیر ہوتی تو جو بھی چیزیں ہمیں جو دعائیں ہمیں مانگنا ہوتی تو ہمیں پھر وہ 7 سال پہلے بھر مانگنی ہوتی. نہیں, جب ہم مانگتے ہیں جب عطا ہو جاتی ہے. تو نہ ہی اس کے ہاں دیر ہے نہ اس کے ہاں اندھیر ہے. یاد رکھیں جب سارے معاملے جب ہمارے اعمال ٹھیک ہوں گے, جیسا کہ آپ کو بتایا پہلے بھی قرآن مجید میں 2 زندگیاں کے حوالے سے, ایک تو دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی. جب دنیا کی زندگی اچھی ہوگی تو آپ یقین مانیں جب آپ جنت میں جائیں گے, جنت میں جو لوگ کھڑے ہوئے ہوں گے آپ کی خوشامد کے لیے کھڑے ہوئے ہوں گے لوگ. وجہ یہ ہے کہ اگر آپ اللہ سے رجوع ہو جائیں اور پھر اللہ تعالیٰ آپ کو بخش دے گا, تو جب آپ جنت میں جائیں گے تو وہاں پر بھی آپ کی مرحبا ہوگی, وہاں بھی آپ کا ویلکم ہوگا, وہاں بھی فرشتے کھڑے ہوئے ہوں گے آپ کی آمد کے لیے. اور جو شخص جو بندہ زندگی میں دنیا میں خوب رہتا ہے, بالکل ہر چیز سے پاک رہتا ہے, تو پھر فرشتے کیا کہتے ہیں, اب آپ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے. جو دنیا میں خوش رہتا ہے, پاک رہتا ہے, سب برائیوں سے پاک رہتا ہے, اللہ تعالیٰ سے رجوع ہو کر رہتا ہے, تو فرشتے پھر کہتے ہیں آ جائیے اب جنت میں آپ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے. پھر اس کے بعد وقال الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ وأورثنا الارض نتبوأ من الجنة حیث نشاء ونعم اجر العاملین. اور وہ جنتی کہیں گے کہ تمام تر شکر اللہ کا ہے جس نے ہم سے اپنے وعدے کو سچا کر دکھایا اور ہمیں اس سرزمین کا ایسا وارث بنا دیا کہ ہم جنت میں جہاں چاہیں اپنا ٹھکانہ بنا لیں. ثابت ہوا کہ بہترین انعام نیک عمل کرنے والوں کا ہے, اور بے شک اس میں کوئی شک نہیں. اللہ تعالی اپنا وعدہ پورا کرتا ہے. اس رب نے فرمایا کہ تم دنیا میں خوب رہو, میں تمہیں جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بھیجوں گا. اور پھر اس کے آگے والی آیات یہی ہے, اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ پورا کرتا ہے. آپ دنیا میں خوب رہیں گے, جنت میں اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بھیج دے گا. کبھی آپ نے یہ سوچا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس دنیا میں بھیجا ہے کس چیز کے لیے بھیجا ہے؟ یہ بھی تو ایک وعدہ ہے. آپ اس دنیا میں آئے ہیں کس چیز کے لیے بھیجا ہے؟ عبادت کے لیے, اللہ سے رجوع ہونے کے لیے بھیجا ہے. ہم نے کبھی عبادت اس شوق ذوق کے ساتھ عبادت کی, اس لگن سے عبادت کی نہیں کی ہے. ان سب کی وجہ یہی ہے کہ جب ہم اپنے رب سے نہیں مانگیں گے تو وہ کیسے عطا کرے گا. جب ایک ملازم کہیں یا ایک مزدور کہیں دہاڑی لگانے جاتا ہے, بغیر دہاڑی لگائے تو اسے نہیں ملتا, دہاڑی لگا کر اس کو دہاڑی ملتی ہے. تو اسی طریقے سے اللہ سے مانگ کر آپ کو عطا ہوگا, بغیر مانگے کچھ نہیں ملتا. بغیر مانگے ہاں اللہ اپنے نیک بندوں کو تو دے دیتا ہے, مگر وہ بھی ان میں بھی کچھ نہ کچھ خاصیت ہوتی ہے. اگر کچھ بھی خاصیت نہیں ہوگی آپ میں تو اللہ آپ کو کیسے دے گا؟ اس کے ہاں دیر نہیں ہے نہ اندھیر ہے, وہ دے سکتا ہے, مگر اس کے بندے ہونے کے باوجود اگر آپ اس سے رجوع نہیں کریں گے تو پھر فائدہ. یاد رکھیں اس سرزمین کا ایسا وارث بنا دیا کہ ہم جنت میں جہاں چاہیں اپنا ٹھکانہ بنا لیں. قرآن کہہ رہا ہے جب آپ جنت میں جائیں گے
जन्नत पूरी आपकी है। दुनिया में आए हैं, दुनिया में एक जगह अल्लाह ताला ने मखसूस कर दी है, ये आपका घर है, यहां पर आपको रहना है, यहीं पर आपको जीना है, यहीं पर आपको मरना है। मगर जन्नत में अल्लाह ताला जब जन्नत में भेजेगा आपको, तो वहां कहते हैं कि ये पूरी जन्नत तुम्हारी है, तुम कहीं पर भी किसी वक्त भी बैठ सकते हो, खा सकते हो, पी सकते हो, कहीं भी रह सकते हो। वजह यह है जन्नत में अपना घर बनाना आसान है, मगर उसके लिए अल्लाह से रुजू करना होगा। अल्लाह से जो रुजू करेगा उसका जन्नत में ठिकाना बहुत अच्छा रहेगा। और साबित हुआ कि बेहतरीन इनाम नेक अमल करने वालों के लिए है, और वही लोग जन्नत में जाते हैं जो नेक अमल करते हैं, जो अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाकर दुआएं मांगते हैं, तौबा करते हैं। और ये वक्त तौबा का है, अभी मैं यही बता रहा हूं आपको, सिर्फ तौबा करें अल्लाह ताला से। फिर उसके बाद वतरल मलाइकत हाफीन मिन हौलिल अर्श युसब्बिहून बिहम्दि रब्बिहिम व क़ुदिया बैनहुम बिल हक़्क़ि व क़ील अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और तुम फरिश्तों को देखोगे कि अर्श के गिर्द हल्का बनाए हुए अपने परवरदिगार की हम्द के साथ इसकी तस्बीह कर रहे होंगे, और लोगों के दरमियान बरहक फैसला कर दिया जाएगा। और कहने वाले कहेंगे कि तमाम तारीफ अल्लाह ही के लिए हैं, जो सारी दुनिया का मालिक है और सारी दुनिया पर वो मेहरबान है। कितनी खूबसूरत बात। अल्लाह, याद रखें, अल्लाह ताला को आपकी इबादत की जरूरत नहीं है, हमारी इबादत की अल्लाह को जरूरत नहीं है। फरिश्ते हैं जो इबादत करते हैं। अल्लाह कुरान में कह रहे हैं, जब तुम जन्नत में जाओगे तो वहां तुम अर्श पे देखोगे फरिश्ते हल्का बनाए हुए बैठे होंगे, फरिश्ते हल्का बनाए हुए बैठे होंगे और अल्लाह की हम्द सना कर रहे होंगे, उसकी तस्बीह कर रहे होंगे। कितनी खूबसूरत बात है, कितनी जबरदस्त बात है कि अल्लाह, जब हम जन्नत में जाएं, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमारे सारे गुनाहों को माफ कर दे और हमें एक ऐसा उम्मती बना दे, एक ऐसा मुसलमान बना दे, एक ऐसा मोमिन बना दे कि बस तू हमसे राजी हो जा। क्योंकि जब अल्लाह राजी हो जाता है तो दुनिया वालों की फिक्र करनी नहीं होती। जब जिससे अल्लाह राजी हो जाए उससे दुनिया राजी हो जाती है, जिससे अल्लाह राजी हो जाए उससे नबी राजी हो जाते हैं, जिससे नबी राजी हो जाए उससे औलिया भी राजी हो जाते हैं, जिससे औलिया राजी हो जाए उससे दुनिया राजी हो जाती है। वजह यह है कि अल्लाह राजी जब हो जाता है तो दुनिया में आप इंसान आपका कुछ भी नहीं कर सकता, इंसान कुछ भी नहीं कर सकता आपका। बस अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हमें कुरान पढ़ने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और बस गुजारिश यही है कि अल्लाह ताला से दुआ मांगे कि वो आपको हमें माफ कर दे, क्योंकि याद रखें उस रब के यहां ना ही देर है ना अंधेर है। मांग कर तो देखो, वो तुम्हें अता करेगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। अब हम अपने अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं और वो सेगमेंट है हमारा तालीम का समा। अच्छा, मुझे हो सके तो आप किताब ला के दे दें। तालीम का समा में सबसे पहले हम जैसा कि दुआएं और साथ में अहदीस मुबारका पर थोड़ा सा गौर करते हैं। और तालीम का समा, जैसा कि आज सबसे पहली जो दुआ है वो ये है, घर से बाहर निकलने की दुआ और घर में दाखिल होने की दुआ। अच्छा, याद रखें, बहुत से लोग ये भी समझ रहे होंगे ये दुआएं तो हमें आती हैं, ये आती हैं बेशक। अच्छा, घर से निकलने की दुआ तो तकरीबन लोगों को आती है, घर से बाहर घर में दाखिल होने की दुआ लोगों को, मैंने जहां तक मेरा अंदाजा है, लोगों को नहीं आती है घर में दाखिल होने की दुआ। तो सबसे पहले हम घर में दाखिल होने की दुआ पेश करते हैं और जज़ाकल्लाह। घर में दाखिल होने की दुआ क्या है? याद रखें, ये जो दुआएं हम पढ़ते हैं, सीखते हैं, इससे मुराद ये है कि हम इसको अपनी डेली रूटीन में लेकर आए, क्योंकि अगर ये डेली रूटीन में हम लेकर आ जाएंगे तो हमारे काम सारे आसान हो जाते हैं। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका खैरल मौलजी
वखैर मखरजी बिस्मिल्लाहि वलजना व बिस्मिल्लाहि खरजना व अलल्लाहि रब्बिना तवक्कलना। एक बार फिर से समाअत कर लें। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका खैरल मौलजी व खैरल मखरजी बिस्मिल्लाहि वलजना व बिस्मिल्लाहि खरजना व अलल्लाहि रब्बिना तवक्कलना। ए अल्लाह, मैं तुझसे अच्छा दाखिल होना और अच्छा निकलना मांगता हूं। हम अल्लाह का नाम लेकर दाखिल हुए और हम अल्लाह पर भरोसा किया और हमने अल्लाह पर भरोसा किया। फिर उसके बाद घर से जब आप निकल रहे हो तो ये दुआ पढ़ लें। अच्छा, ये दुआ ऐसी है, जब घर से निकलते हैं तो आप जब निकल कर ये दुआ पढ़ें, जब तक आप घर में दाखिल नहीं होते उस वक्त तक आप अल्लाह की उसमें होते हैं और बिल्कुल महफूज रहते हैं, बिल्कुल महफूज रहते हैं। वो दुआ क्या है? बहुत आसान, हर किसी को याद होती है। बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। मैं अल्लाह का नाम लेकर निकला, मैंने अल्लाह पर भरोसा किया। गुनाहों से फिरने और इबादत करने की ताकत सिर्फ अल्लाह ही की तरफ से है। बेशक इसमें कुछ, हम जहां इबादत की इतनी बात करते हैं तो वो ये भी याद रखें, इबादत करने की जो ताकत है ना हमें, वो सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से है। उसने हम सबको दी हुई ताकत, मगर उसको यूज करना हमारा फर्ज है। फिर उसके बाद अब हम अपने इसी सेगमेंट के अगली मौजू की तरफ, जो है फरमान हदीस मुबारका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और आज जो हदीस हम पेश करने जा रहे हैं बहुत खूबसूरत, बहुत जबरदस्त हदीस है। हदीस मुबारका ये है, ला तदखुलुल मलाइकतु बैतन फीही कल्बुन औ तसावीर। इस घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आते जिस घर में कुत्ता या तस्वीर हो। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, इस घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आएंगे जिस घर में कुत्ता या तस्वीर हो। आजकल मुसलमानों के घरों में कुत्ते भी होते हैं, पालते हैं। अब इस बात का तो उलमा कराम बता सकते हैं कि ये कुत्ते पालना हिफाजत के लिए सही है। मेरा एक कॉन्सेप्ट है, जब अल्लाह ने कह दिया कि हिफाजत का जिम्मा उसने लिया है, दुआ पढ़ें, आप अल्लाह पे भरोसा करें, हिफाजत तो वही रब करेगा। तो फिर ये बताएं, तो कुत्ता कौन होता है हिफाजत करने वाला? कुत्ते को बनाने वाला कौन है? अल्लाह है। अच्छा, डायरेक्ट आप अल्लाह से रुजू हो जाएं, अल्लाह पे भरोसा कर लें, क्या कुत्ता आपका कुछ कर सकता है? वो तो वैसे कुछ भी नहीं करेगा, वो बस ऐसी शो ऑफ के लिए रखा हुआ होता है। अल्लाह से रुजू हो जाएं, अल्लाह ताला से कांटेक्ट कर लें, अपना उस पर भरोसा कर लें, तो फिर इंशाअल्लाह कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। वजह यह है बस हम अल्लाह पे भरोसा नहीं करते हैं। फिर उसके बाद इन्ना मिन अहिब्बिकुम इलैया अहसनुकुम अखलाक़ा। तुम में से वो शख्स मेरे नजदीक है जो ज्यादा महबूब है और जो ज्यादा खलीक हो। अल्लाह ताला कुरान मजीद में हदीस मुबारक में आप सब इरशाद फरमाते, तुम में से मेरे नजदीक वो शख्स है जो ज्यादा महबूब है, खलीक हो। वही अल्लाह ताला जो ज्यादा महबूब होगा, इबादत गुजार होगा, तहज्जुद गुजार होगा, नमाज गुजार होगा, ये सब इन सब चीजों का होगा, तो अल्लाह ताला के हाँ सबसे नजदीक वही है और महबूब के नजदीक भी सबसे ज्यादा वही है। और यही है हमारा तालीम का समा, जिसमें हम हदीस मुबारका और दुआ जो मसनून दुआएं हैं उसके हवाले से हम गुफ्तगू और मौजू उस पर बात करते हैं, ताकि हम रोजाना एक दुआ, दो दुआएं और एक हदीस, दो हदीस हम आपके सामने पेश करते हैं, उस पर हम भी अमल करते हैं और आप भी अमल करें। मकसद ये है हमारा यहाँ पर बैठने का, ये नहीं है कि हम आपको सिखा रहे हैं, ये है कि हम सब मिलकर अल्लाह की बारगाह में दुआएं मांगे, हम सब मिलकर इस्लाम को समझ सकें, हम सब मिलकर इन दुआओं को समझ सकें,
احادیث کو سمجھ سکیں، اس پر عمل کر سکیں. اور یہیں پر میں عبداللہ بھائی کو اجازت دوں گا کہ بہت خوبصورت لمحات آپ کے ساتھ چل رہے ہیں. انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اور اب ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں، وہ ہے پیارے نبی کی پیاری باتیں. بہت خوبصورت سیگمنٹ، بہت منفرد سیگمنٹ ہے، پیارے نبی کی پیاری باتیں. اچھا، پیارے نبی کی پیاری باتوں میں جیسا کہ میں نے کل آپ کو بتایا تھا، ہم اللہ رب العزت کے اس حبیب کا ذکر کریں گے، اس محبوب کا ذکر کریں گے جس محبوب نے اس پوری دنیا، اس امت کو بخشوانا ہے، اور اس امت جو ہم اس حبیب کا ذکر کرتے ہیں، اس پیارے نبی کی پیاری باتیں جس کی امت میں سے ہم لوگ ہیں، اور انہی کی باتیں ہم آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں. آج ایک خوبصورت موضوع کے ساتھ ہم آپ کے سامنے پیش ہوئے ہیں. جیسے کہ کل آپ کو بتایا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے. ہمارے نعت خواں حضرات بھی موجود ہیں، ان کو بھی خوش آمدید کہیں گے. مگر اس سے پہلے ہم یہاں پر اپنا یہ سیگمنٹ پیارے نبی کی پیاری باتیں، پھر اس کے بعد نعتوں کا سما ہمارا شروع ہوگا. اور چلیں پہلے ہم اپنے نعت خواں حضرات کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج ہمارے ساتھ ایک ایسے نعت خواں موجود ہیں جو کہ ایک ایسی بزم سے تعلق رکھتے ہیں جو انٹرنیشنل ہے اور ساتھ میں بہت خوب کام کر رہی ہے، اور محفل نعت کے حوالے سے الحمدللہ بہت جد و جہد کر رہی ہیں. اور اسی بزم کے ایک ایسے ثنا خواں ہمارے ساتھ موجود ہیں، جناب محسن علی ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور یہ ہمارا سیگمنٹ ہے پیارے نبی کی پیاری باتیں. پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدائش کے بعد پہلے 3 دن تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دودھ پلایا. پھر آپ کے چچا ابو لہب کی کنیز صوبیہ نے دودھ پلایا. یاد رکھیں اس زمانے میں یہ قاعدہ تھا کہ عرب کے شریف جو گھرانے ہوتے تھے ان میں بچوں کی جو پرورش ہوتی تھی وہ گاؤں دیہات میں ہوتی تھی، اور دیہات سے عورتیں آتی تھیں اور شریف گھرانوں کے بچوں کو لے کر چلے جاتی تھیں دودھ پلانے اور ان کی پرورش کرنے کے لیے. پھر اس کے بعد جب وہ بڑے ہو جاتے تھے تو ان کے گھروں پر ان کو دے دیتی تھی، ان کے ماں باپ کو ان کو واپس کر دیا کرتی تھی. اس کی وجہ ایک تو یہ تھی کہ دیہات میں خالص دودھ، خالص اور شفاف زندگی، آب و ہوا بالکل زبردست، اور جو آلودگی تھی وہاں کی وہ بالکل جو یہاں کی جو آلودگی ہوتی ہے اور گاؤں کی جو آب و ہوا ہوتی ہے وہ بہت مختلف ہوتی ہے. تو یہاں کی آلودگی سے بھی محفوظ رہتے تھے، اور وہاں جو آپ کو ہر چیز جو خالص ملتی تھی، دودھ خالص ملتا ہے، سبزیاں آپ کو وہاں پر خالص ملتی ہے، گندم وہاں پر خالص ہوتا ہے، ہر چیز اناج وہاں پر خالص ہوتا ہے. تو اس کی وجہ سے وہ لوگ بچوں کو وہاں پر بھیج دیا کرتے تھے. پھر اس کے بعد اچھا ایک یہ بھی تھا کہ عربی زبان، خالص عربی زبان وہاں پر بچے سیکھتے تھے. تو اس سال جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے، اس دنیا میں تشریف لائے، تو اس سال کچھ عورتیں مکہ شریف میں اس مقصد کے لیے آئی تھیں کہ ان میں قبیلہ بنو سعد کی ابی زہب کی بیٹی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھی. اچھا جب گاؤں اور دیہات سے جو عورتیں آئی تھیں اس میں ایک حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آئی تھیں جو اپنے شوہر حارث کے ساتھ تشریف لائی تھیں مکہ مکرمہ میں. غربت کی وجہ سے ان کے بیٹے حضرت عبداللہ کو مناسب دودھ حاصل نہیں ہوتا تھا، اور اس کی وجہ سے حضرت عبداللہ جو حضرت حلیمہ کے جو بیٹے تھے عبداللہ وہ رویا کرتے تھے اکثر.
کیونکہ حضرت حلیمہ کے جو حالات تھے وہ صحیح نہیں تھے. ان کی بکریاں بھی ایسی تھیں، دبلی پتلی تھیں، کم دودھ دیا کرتی تھیں، اور ان کا جو گدھا تھا حضرت حلیمہ کا، جو اونٹ تھا، یہ جو چیزیں تھیں وہ بھی سب کمزور تھیں، کیونکہ ان کے جو گھر کے حالات تھے وہ صحیح نہیں تھے. اچھا، پھر اس کے بعد حلیمہ سعدیہ مکہ شریف اس وقت پہنچی جب اس کی جو ساتھی عورتیں تھیں نا، اس کی جو 7 عورتیں تھیں نا، جو اور بھی لوگ عورتیں آئی تھیں گاؤں دیہات سے، تو وہ اس وقت بچوں کو لے کر چلی گئی تھی. کون سے بچوں کو؟ جو امیر گھرانے کے بچے تھے ان کو لے کر چلی گئی تھی. پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف باقی رہے تھے، آخری میں رہ گئے تھے. اچھا، ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں نہیں لیا ان عورتوں نے؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتیم تھے. تو اس وقت حضرت حلیمہ، میں نام ہو سکتا ہے میں صحیح، ہاں، حضرت حلیمہ نے دیکھا صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچے، تو انہوں نے حضرت حارث، اپنے شوہر حارث سے پوچھا کیا میں اس بچے کو لے لوں؟ حضرت حارث نے اس وقت کیا کہا؟ انہوں نے کہا تم اس بچے کو لے لو، کچھ نہیں پتا اللہ تعالی اس بچے کے ذریعے ہمارے گھر میں خیر و برکت عطا فرما دے. تو تم اس بچے کو لے لو، اور پھر اس کے بعد تم اس کو دودھ پلاؤ، اور پھر انشاءاللہ تعالی ہمیں اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس بچے کے ذریعے ہمارے گھر میں خیر و برکت ہو جائے گی. تو یاد رکھیں، خیر و برکت ہو جائے گی. پھر اس کے بعد کیا ہوا، خیر و برکت کس طرح ہوئی، کیسے ہوئی، وہ میں آپ کو انشاءاللہ العزیز کل بتاؤں گا. کیونکہ موضوع ہم سوچتے ہیں کہ ہم روز گفتگو کریں، مگر گفتگو زیادہ طویل نہ ہو، چھوٹی سی گفتگو ہو، اور وہ انشاءاللہ ہم کل بتائیں گے. اور یہیں پر ہم پیارے نبی کی پیاری باتوں کا اختتام کرتے ہیں سیگمنٹ کا. اور اب ہم اپنے اگلے سیگمنٹ نعتوں کا سما کی طرف چلتے ہیں. اور آج نعت خواہ حضرات کی تعداد زیادہ ہے، اور ماشاءاللہ ہمارے ایک بہت اچھے دوست بھی ہمارے درمیان موجود ہیں. تو سب سے پہلے تو میں ہمارے درمیان جو آج کے نعت خواہ موجود ہیں محسن علی، ان کو خوش آمدید کہوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اچھا، یہ ہے نعتوں کا سما، اور بہت خوبصورت سیگمنٹ ہے نعتوں کا سما. اور جی مائک آپ کھول لیں. اور اس میں سب سے پہلے ہم محسن بھائی سے کلام سنیں گے. تو آج آپ کون سا کلام سنا رہے ہیں؟ میں معروف کلام ہے جو بارہا سنا جاتا ہے، انشاءاللہ پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں. بسم اللہ، بسم اللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ان کا منگتا ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے. ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے. یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے. یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے. ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے. ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے. یہ حوالے مجھے رسوا نہیں
رسوا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا میرے غیب کی کہتے ہیں وہ پردہ پوشی میرے غیب کی کہتے ہیں وہ پردہ پوشی میرے جرموں کا تماشا نہیں ہونے دیتے میرے کملی والے میرے جرموں کا تماشا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھے اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھے مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے میرے کملی والے مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے یہ حوالے ہے یہ ایمان کے آئیں گے لاحد میں میری ہے یہ ایمان کے آئیں گے لاحد میں میری اپنے منگتوں کو وہ تنہا نہیں ہونے دیتے میرے کملی والے اپنے منگتوں کو وہ تنہا نہیں ہونے دیتے یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے یہ حوالے اور حکم آتا ہے تو ملتے ہیں یہ مکتے شاہ کے حکم آتا ہے تو ملتے ہیں یہ مکتے شاہ کے وہ نہ چاہے تو مطلع نہیں ہونے دیتے میرے کملی والے وہ نہ چاہے تو مطلع نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے. سبحان اللہ. ان کا منگتا، بہت خوبصورت کلام. اچھا یہ کلام کل میں
سوچ رہا تھا کہ میں خود کوشش کروں گا پڑھنے کی. میں ایسی صرف ٹرائی کر رہا تھا, مجھے پتہ نہیں تھا کہ ماشاءاللہ آپ آ جائیں گے اور یہ کلام پڑھیں گے. اتنا خوبصورت کلام ہے یہ کہ یقین مانے ایک جو کیفیت ہے وہ بالکل بدل جاتی ہے. اور جتنے لوگوں نے بھی یہ کلام پڑھا ہے بالکل الگ کیفیت ہو جاتی ہے, کیونکہ ہم ہیں ہی اسی کے منگتے, اس کے بھکاری ہیں ہم. تو ہم اسی سے مانگتے ہیں, اسی کی در پہ جا کے مانگتے ہیں, اور ہم یہاں سے بھی مانگتے تو یہاں سے بھی عطا ہو جاتا ہے. بس شروع سے یہی کہی, آج میں یہی کہہ رہا ہوں بات کہ مانگنا آنا چاہیے. کہتے ہیں کہ مانگ کر تو دیکھو عطا فوراً ہوتا ہے, صرف مانگ کر تو دیکھو. آپ حضور کے صدقے مانگو, اور حضور کے صدقے جو مانگتا ہے تو میں کہتا ہوں وہ فوراً عطا ہوتا ہے, کیونکہ اللہ اپنے محبوب سے اتنی محبت کرتا ہے, اور پھر وہ اللہ کے محبوب کے صدقے سے مانگو گے تو کیوں نہیں عطا ہوگا. اور اب میں, ہمارے آج ثنا خواں حضرات کی تعداد زیادہ ہے, اور ریحان بھائی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, تو میں آپ کو بھی ضرور انشاءاللہ آپ سے بھی سنیں گے نعت شریف. مگر اس سے پہلے ہمارے ساتھ ایک اور ثنا خواں موجود ہیں, بہت ہی خوبصورت پڑھنے والے, بہت زبردست پڑھنے والے. اور پھر اس کے بعد میں, اچھا, ہمارے جو بہت محترم ثنا خواں ہیں جناب ریحان احمد بھائی ہمارے درمیان موجود ہیں, اور میں ان سے خوش آمدید کہوں گا کہ وہ آئیں اور حضور کی بارگاہ میں نظر آئیں. اچھا, اس سے پہلے ریحان بھائی سے پہلے اگر کوئی دعائیہ کلام کی دعا اشار ہو جائیں, دعا اشار, کیونکہ وقت کم ہے اور نعت خواں بھی موجود ہیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا, جب وقت نزا دیدار عطا کرنا. اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا, جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا. اے نور خدا آ کے آنکھوں میں سما جانا, اے نور خدا آ کے آنکھوں میں سما جانا. یاد پہ بلا لینا, یا خواب میں آ جانا. یاد پہ بلا لینا, یا خواب میں آ جانا. دیدار عطا کرنا. میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا, امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ. امداد میری کرنے آ جانا میرے آقا, روشن میری تربت کو اے نور خدا کرنا, جب وقت نزا
اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نزا دیدار عطا کرنا. سبحان اللہ. اور بہت خوبصورت کلام آپ نے پیش کیا، اور آپ کو میں سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے وقت نکالا ہمارے لیے اس نشریات میں آنے کے لیے. اور یہ تھا نعتوں کا سما، اور اب ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں جو کہ ہے نیکی کا سما، اور میں ان کو اجازت دوں گا تاکہ پھر اپنے ہمارے اگلے ثنا موجود ہو جائیں. اور ہمارا اب اگلا سیگمنٹ جو ہے وہ ہے نیکی کا سما. یاد رکھیں نیکی کا سما ایک بہت خوبصورت سیگمنٹ ہے جس میں ہم آپ سے اپیل کرتے ہیں کہ آپ لوگ ان لوگوں کی مدد کریں جو لوگوں کے ساتھ آج کل بہت سارے ایسے لوگ ہیں، بہت سارے ایسے حضرات ہیں جو بہت ابھی پریشان ہیں، مشکل میں ہیں، برے حالات میں ہیں. تو ان کی مدد کرنے کے لیے ہم آپ سے اپیل کر رہے ہیں کہ ان کی مدد کریں. اگر آپ اپنے ذریعے ان کو کچھ عطا کر سکتے ہیں، کچھ دے سکتے ہیں، اپنے ذریعے خود جا کے دیں، کوئی مسئلہ نہیں. اگر آپ خود جا کے نہیں کر سکتے تو آپ پلیز یہاں پر ہمیں ڈونیٹ کر سکتے ہیں. ہمارے نیچے واٹس ایپ نمبر پر آپ ہمیں رابطہ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ ہم آپ کا جو آپ سے انشاءاللہ جو بھی ہوگا وہ انشاءاللہ ہم آپ سے کانٹیکٹ کر لیں گے. پھر انشاءاللہ ضرور ہر حالت میں وہ ان لوگوں تک پہنچ جائے گا. اور اب میں گزارش کرتا ہوں ثنا خواں موجود ہو جائیں یہاں پر، کیونکہ یہ جو جگہ ہے وہ ابھی خالی ہے، اور وہ ایک ایسے ثنا خواں کے لیے ہے، انتظار کر رہی ہے یہ جگہ کہ جو ہمارے بہت قریب ہیں، اور رمضان شریف کی اس رمضان میں دوسری دفعہ ہمارے مہمان بنے ہیں. مہمان تو نہیں کہیں گے، میزبان ہیں اس نشریات کے، کیونکہ الحمدللہ یہ وہ ساتھی ہیں، یہ وہ شخصیت ہیں، یہ وہ دوست ہیں، یہ وہ بھائی ہیں جو الحمدللہ گزشتہ 2 سالوں سے اس نشریات رمضان نشریات کا حصہ ہیں اور کام کر رہے ہیں ہم سب مل کر. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یہ محبت سلامت رکھے. اور اب میں ہمارے بہت ہی محترم ثنا خواں جناب ریحان احمد بھائی سے کو سب سے پہلے تو خوش آمدید کہوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیا حال ہے حضرت؟ الحمدللہ. آپ نائٹ ڈیوٹی کر کر آ گئے؟ بالکل ماشاءاللہ. اچھا آفس بھی گھر میں کھلا ہوا ہے؟ ایسا تو آسانی ہے، یہ تو آسانی ہے، مگر گھر کی بجلی بھی لگ رہی ہے، انٹرنیٹ بھی گھر کا لگ رہا ہے. او مائی گاڈ. مگر ٹرانسپورٹ نہیں لگ رہی. ٹرانسپورٹ بچی میں گھر والے بہت کام کروا رہے ہیں آپ. ہاں گھر میں رہ کے جب کام کریں تو پھر وہ ڈبل کام ہو جاتے ہیں. ان کو محسوس نہیں ہو رہا کہ میں گھر میں ہوں یا آفس میں ہوں. صحیح کہہ رہے ہیں. اللہ اکبر. صحیح کہہ بالکل. کیونکہ وجہ یہ ہے کہ اچھا گھروں میں جب رہتے ہیں تو وہ جھگڑے اور بھی ہوتے ہیں. ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ سب کو لگتا ہے جیسے وہ فارغ ہیں ویسے ہم بھی فارغ ہیں. اچھا یہ وہ بھائی ہیں ہمارے الحمدللہ کہ ایک تفریح بھی کراتے ہیں، کہیں بیٹھ جائیں مل کر. ہم جب بیٹھ جاتے ہیں تو مطلب چہرے پہ مسکراہٹ خود کی تو ہے اور سامنے والے کے بھی لے کر آ جاتے ہیں الحمدللہ. تو آج کون سا کلام سنا رہے ہیں؟ آج ماشاءاللہ محفل بہت خوبصورت آپ کی چل رہی ہے، تو اسی حوالے سے مدینہ کے کلام پیش کر رہا ہوں. سبحان اللہ. کہ جب عاشق مدینے کی حاضری کر کے آتا ہے پھر آ کے وہ کہتا ہے کہ ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے، قلب حیران کی تسکین وہی رہ گئی. ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے، قلب حیران کی تسکین وہی رہ گئی، دل وہی رہ گیا
جہاں وہی رہ گئی ہم اسی در پہ اپنی جبی رہ گئی دل وہی رہ گیا جہاں وہی رہ گئی ہم اسی در پہ اپنی جبی رہ گئی اللہ اللہ وہاں کا درود و سلام اللہ اللہ وہاں کا سجود و پیام اللہ اللہ وہاں کا وہ کیف دوام وہ صلاۃ و سکون آفری رہ گئی دل وہی رہ گیا جان وہی رہ گئی ہم اسی در پہ اپنی جبی رہ گئی جس جگہ سجدہ ریزی کی لذت ملی جس جگہ ہر قدم کی رحمت ملی جس جگہ نور رہ گئے تاغے شام و سحر وہ فلک رہ گیا وہ زمین رہ گئی دل وہی رہ گیا جان وہی رہ گئی ہم اسی در پہ اپنی جبی رہ گئی یاد آتے ہیں ہم کو وہ شام و سحر وہ سکون دلوں جاں وہ روح و نظر یہ انہی کا کرم ہے انہی کی عطا ایک کیفیت دل نشیں رہ گئی دل وہی رہ گیا جہاں وہی رہ گئی ہم اسی در پہ اپنی جبی رہ گئی اور زندگانی وہی کاش ہوتی بس پوری ہوئی ہے تمنا مگر یہ بے ساری رہ گئی دل وہی رہ گیا جان وہی رہ گئی ہم اسی در پہ اپنی جبی رہ گئی
ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے، قلب حیران کی تسکی وہی رہ گئی۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ آپ نے وہ کلام پیش کیا، مدینے جا کر واپس آنا، وہ پیش کیا۔ اب میرا دل کر رہا ہے کہ میں وہ پیش کر دوں جب ہم مدینے جاتے ہیں، تو اس حوالے سے، اور آپ میرا ساتھ دیں گے انشاءاللہ۔ میں مدینے چلا، 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 جھومتا جھومتا میں مدینے چلا، جھومتا جھومتا میں مدینے چلا، کیف سا چھا گیا میں مدینے چلا، کیف سا چھا گیا میں مدینے چلا، پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا، پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا۔ میرے آقا کا در ہوگا پیش نظر، میرے آقا کا در ہوگا پیش نظر، چاہیے اور کیا چاہیے اور کیا میں مدینے چلا، چاہیے اور کیا میں مدینے چلا، 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 پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا، میرے گندے قدم اور ان کا حرم، میرے گندے قدم اور ان کا حرم، لاج رکھنا خدا میں مدینے چلا، لاج رکھنا خدا میں مدینے چلا، میں مدینے چلا، میں مدینے چلا۔ اشک تھمتے نہیں، پاؤں جمتے نہیں، اشک تھمتے نہیں، پاؤں جمتے نہیں، لڑکھڑاتا ہوا، لڑکھڑاتا ہوا، لڑکھڑاتا ہوا میں مدینے چلا، میں مدینے چلا، میں مدینے چلا۔ اور اب میں ہمارے آج ایک اور ثنا خواں موجود ہیں۔ مزے کی بات یہ ہے ایک اور ثنا خواں موجود ہیں، اور یہاں پر میں ریحان بھائی کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے وقت نکالا، ایک بار پھر سے ایک ہفتے بعد دوبارہ وقت نکالا۔ یہ ایک ہفتے کا وقت نہ رکھیں، بیچ میں ہفتے کے بیچ میں بھی آ جائے کریں، مطلب لاسٹ ہفتے کو آئے تھے نا آپ تو، پھر اس کے بعد آج جمعہ ایک ہفتہ پورا مکمل کر آئے، تو وہ مکمل کر کے نہیں آیا کریں، 3-4 دن بعد 2-3 دن بعد چکر لگاتے رہا کریں، کیونکہ آپ یہاں پر آتے رہیں گے برکتیں ہوتی رہیں گی۔ آپ بلاتے ہی نہیں، آپ افطار بلائیں، شہری بلائیں تو آئیں گے بار بار، ایسے کیا صاحب؟ نہیں یار، آپ آئیں، آپ کی اپنی ٹرانسمیشن ہے، آپ جب اچھا ہم بلائیں گے تو آپ آئیں گے یار، ایسا کوئی ہوتا ہے ویسے؟ نہیں
ट्रांसमिशन अलग चीज होती है, बंदा वैसे ही बुला ले अच्छा दावत पे, बर्गर खाने। अच्छा हाँ सही 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 सही। वो तो जैसे उस दिन हम जो हदीस पेश कर रहे थे दावत वाली, बिल्कुल कबूल कर लेनी चाहिए। कबूल कर लेनी चाहिए। तो रेनी इंशाल्लाह आपको फिर आपकी दावत करते हैं और बहुत जल्द करते हैं, इफ्तार का एहतमाम करते हैं, सारे इंशाल्लाह। दोस्तों को इंशाल्लाह फिर बुलाते हैं। और अब मैं अपने अगले सना को एक बार फिर से आपको शुक्रिया अदा करता हूँ आपका कि आपने वक्त निकाला। और अब मैं अपने अगले सना को जो पिछले साल के साथी हैं, पहले भी हमारे नशरियात का हिस्सा बने हैं और रेहान भाई के भी बहुत अच्छे दोस्त हैं, और एक नाज शरीफ ऐसी है जो कॉपी करते हैं रेहान भाई इनकी, और ये रेहान भाई को कॉपी करते हैं। अब पता नहीं, अब वो नाज शरीफ इंशाल्लाह आज वो सुनने वाले हम, और वो नाज रेहान भाई की मौजूदगी में सुनेंगे इनसे वो कलाम। और रेहान भाई को पता है वो कलाम मुझे तो बहुत पसंद है, वो कलाम मुझे वाकई में बहुत पसंद है। और रेहान भाई मेरे ख्याल से पीछे से बता रहे हैं कि वो कौन सा कलाम है। चलो कोई मसला नहीं, बता दें आप। अच्छा साथ में ये भी बताता चलूँ, जो इख्तितामी समा से पहले मैं आपको ये बताता चलूँ, नेकी का समा जो सेगमेंट है, आ जाए बैठ जाए बिस्मिल्लाह। जो नेकी का जो समा जो सेगमेंट है उसमें गुजारिश है आप लोगों से, खुदा के वास्ते आप उन लोगों की मदद करें जो अभी इस हालत में है, जिनके पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं है। खुदा के वास्ते उनके लिए उनकी मदद करें, सहरी का इंतजाम उनके लिए करें, इफ्तारी का इंतजाम करें। देखिए अभी तो आप बाहर रोडों पे तो नहीं कर सकते, मगर वैसे आप जरूर करें, ऐसा ना करें, खुदा के वास्ते आपसे अपील है कि आप उनकी मदद करें इंशाल्लाह। फिर उसके बाद अब मैं इख्तितामी समा की तरफ चलूँगा। इख्तितामी समा चलें, पहले नात ख्वां को खुश आमदीद कह देते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, क्या हाल है? ठीक ठाक, मज़े में? बड़े दिनों बाद आप यहाँ पर आए। अच्छा मैंने फ़ोन किया था आपको? अच्छा रेहान भाई ने नहीं किया था? अच्छा माइक आप ले लें, मेहरबानी होगी आपकी। अगर आप माइक भी नाराज हैं, माइक से नाराज़ हैं या माइक आपसे नाराज़ है, अब इसका नहीं पता। और तो अच्छा ये बताएं कि कौन सा कलाम सुना रहे हैं फिर? अच्छा कलाम वही सुनाना है, सही है, जो कलाम वही सुनाना है जो आपने कहा ना सन भाई, हाँ हाँ, सुनाएंगे। जो रेहान भाई खूबसूरत पढ़ते हैं, या तो रेहान भाई ने आपको कॉपी करे, आज या तो पता चल जाएगा आज। या आपने रेहान भाई को कॉपी करा है। रेहान भाई ने ऐसे पहले दिन तो वो कलाम पढ़ा था, और वो ऐसा पढ़ा था वो कलाम, महफिल की रौनक डबल ट्रिपल हो गई थी। और जो यहाँ का जो हालात थे ना, वो मजा आ गया था, बहुत मजा आ गया था। और पढ़ते भी बड़ा अच्छा है वैसे। नहीं, रेहान भी ये बात माशाल्लाह हकीकत बहुत है, अच्छा ये बात पढ़ते हकीकत है, हैं, बहुत। ऐसी बात नहीं है। अच्छा जब ये आते हैं ना तो रेटिंग भी हमारी ज्यादा आती है। अल्लाह पाक मजीद बरकत दे दे। अल्लाहुम्मा ये आमीन। सीनियर हैं, ये बेशक जूनियर हैं, नहीं हाँ फर्क तो रहता है। हाँ, आप बस शागिर्द वो में एज का फर्क, एज में तो फर्क नहीं है, आप बड़े हैं और वो छोटे हैं। नहीं नहीं। चलिए बिस्मिल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। वो जिसके लिए महफिल कौनैन सजी है, फिर दो से बरी जिसके वसीले से बनी है। वो जिसके लिए महफिल कौनैन सजी है, फिर दो से बरी जिसके वसीले से बनी है। वो हाशमी वो हाशमी मकी मदनीयुल अरबी है। वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। बोलो वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है।
یاسین و مزمل و مدثر کہیں طہا کیا کیا نئے القاب سے مولا نے پکارا یاسین و مزمل و مدثر کہیں طہا کیا کیا نئے القاب سے مولا نے پکارا جس ذات کا جس ذات کا قرآن میں بھی ذکر جلی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے بولے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے اللہ کا فرمان علم نشرح لک صدرک منصوب ہے جیسے ورفعنا لک ذکرک اللہ کا فرمان علم نشرح لک صدرک منصوب ہے جیسے ورفعنا لک ذکرک عالم کو ضیا عالم کو ضیا جس کے وسیلے سے ملی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ابھی وقت کم ہے انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی یہاں پہ کیونکہ ہمارا وقت یہاں پر مکمل ہوا چاہتا ہے اور ابھی ہمارا ایک اور سیگمنٹ باقی ہے ابھی اور وہ سیگمنٹ یہ ہے کہ وہ سیگمنٹ آپ کو پتہ ہے کون سا ہے اختتامی سما اور اختتامی سما اچھا یہ جو کلام آپ نے جو پڑھا ہے نا تاقرات کی نشریات میں آپ اور ریحان بھی ایک ساتھ پڑھیں گے دیکھ لیں آپ لوگ تیاری کر لیے گا اچھا ریحان بھائی اشارہ کر رہے ہیں کہ کتنے بجے ہوگی تو تاخرات کی نشریات آپ کو پتہ ہے ریحان بھائی یار کتنے بجے شروع ہوگی آپ کیونکہ ماشاءاللہ ریحان بھائی نے ساری چیزیں پہلے سے طے کی ہوئی ہیں کہ کہاں پر سے کتنے اماؤنٹ اٹھانی ہے اچھا اختتامی سما کی طرف چلتے ہیں اور اختتامی سما یہ ہے کہ آپ لوگ بس کوشش کریں اس پہلے عشرے میں زیادہ سے زیادہ پہلے عشرے میں آپ کوشش کریں میری یہاں پر آواز کم ہے نا آپ آواز کھول دیجئے پہلے عشرے میں آپ زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ ایک قرآن مجید پہلے عشرے میں آپ ختم کر لیں تاکہ آپ پھر دوسرے عشرے میں دوسرا قرآن مکمل کریں یاد رکھیں اگر روزانہ 3 سپارے بھی آپ پڑھیں گے تو آسان ہے کیونکہ ہر نماز کے بعد اگر آپ نے آدھا سپارہ بھی پڑھ لیا تو میں کہتا ہوں بہت ایک اچھی روٹین بن جاتی ہے اور ایسے 2.5 سپارے 5 نمازیں 2.5 سپارے ہو گئے اور عشاء کے بعد آپ تہجد کے بعد آپ آدھا سپارہ پڑھ لیں تو اس طریقے سے آپ کے 3 سپارے الحمدللہ ایک دن میں ہو جائیں گے اور کوشش کریں کہ قرآن مجید اور فرقان حمید کم سے کم رمضان شریف میں 3 نہیں 2 نہیں کم سے کم ایک قرآن مجید آپ مکمل کریں یہ ہے آج کا اختتامی سما انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل اسی وقت اسی چینل پہ اسی ایک نئے دن کے ساتھ ایک نئے افطار کے ساتھ ایک نئے روزے کے ساتھ ایک نئی تاریخ کے ساتھ اور ایک نئے موضوعات کے ساتھ ایک نئے مہمان کے ساتھ کل ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہو رہی ہے اس نشریات میں ویلفیئر کے حوالے سے ان کا تعلق ہے اور سماجی کارکن بھی ہیں انشاءاللہ کل آپ کو پتہ چلے گا کل وہ کون شخصیت یہاں پر آ رہے ہیں انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اجازت فی امان اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ